ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو ان کلمات کو پڑھتا ہوگا۔ فرمایا کہ جو شخص خلوص دل سے باوضو ہو کر یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 12 انعامات عطا فرمائے گا۔ پہلا انعام یہ کہ جب اس کی موت کا وقت قریب ہوگا تو کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے گا۔ دوسرا انعام یہ ہوگا کہ اس کی جان نکلنے کی سختی اس پر آسان ہوگی۔ تیسرا انعام یہ ملے گا کہ اس پر قبر منور ہوگی۔ چوتھا انعام یہ ہوگا کہ اس کی قبر کے اندر منکر نکیر خوش شکل بن کر سامنے آئیں گے۔ پانچواں انعام یہ میسر ہوگا کہ قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس کا درجہ بھی شہداء کا ہوگا۔ چھٹا انعام یہ ہوگا کہ میزان عمل میں انہی کلمات کی برکت سے ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ساتواں انعام یہ ہوگا کہ پل صراط پر سے بجلی کی مانند گزر جائے گا۔ آٹھواں انعام یہ ملے گا کہ دوزخ کی آگ اس کے جسم پر حرام قرار دے دی جائے گی۔ نوواں انعام یہ ہوگا کہ شراب طہورہ یعنی پاکیزہ شراب سے نوازا جائے گا۔ 10واں انعام یہ ہوگا کہ جنت میں 70 حوریں اس کی خدمت کے واسطے مأمور ہوں گی۔ 11واں انعام یہ ہوگا کہ میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی، اور 12واں اور سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ وہ ان خوش نصیبوں میں سے ہوگا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 12 انعامات انہی کلمات کی وجہ سے نصیب ہوں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے تمام کام کرنے کے بعد چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لائے اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے، اور یہ پانی کس لیے یہ گرم ہو رہا ہے، اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو کر فرمانے لگی کہ اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے ابا حضور، آپ کس کو تلاش کر رہی ہیں؟ تو میرے پیارے ابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، میرا اس دنیا میں آج آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیاری ہو جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بات سن کر رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اے فاطمہ، ابھی تک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم میرے سینے میں ہی ہے اور تم اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہو، میں اس تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میری ابا کی جدائی کا غم برداشت کیا، اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رو کر فرمانے لگیں، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ تو میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ تاکہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں، میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ آپ کے اور میرے بچے اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں، میں آپ لوگوں کے کپڑے دھو چکی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں، میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ اسی وقت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں۔ اتنے میں گھر میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں
تو دونوں اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ یہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج اس نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ رونے لگے، اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت روئیں، اور اپنے باپ اور ماں کو روتے دیکھ کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے کہ اے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے کہ اے امی جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے کہ اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ میرے پاس تو تم آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلتی ہے تو وہ دونوں دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کر اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں اور خوب روتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں ہی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پورے طرح سے ادا کیا، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار دیجیے گا، ان کی ماں کی کمی نہ محسوس ہونے دیجیے گا۔ اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، جب شام ہو جائے آپ مجھے تب دفن کر دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بہت رو رہی ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بہت رو رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت رو رہے ہیں۔ ذرا ایک بار سوچ کر دیکھیے کہ وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی ہے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے مجھے خواب میں آ کر یہ کہا کہ اے فاطمہ، تو سحری علی کے دسترخوان پر کر اور افطار کرنا میرے ساتھ، یعنی اپنے بابا کے ساتھ۔ یہ بات کہہ کر بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کندھا دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کندھا دیتے ہیں، اور اسی وقت وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اسی طرح سے یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کو دیکھتے ہیں جس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ رو رہے ہوتے ہیں کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے دونوں بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں کہ اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے کہ تجھ میں کس کو رکھا جانا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، جس کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کہتے ہیں۔ یہ ان کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بخشی ہوئی تھیں اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر گناہ سے پاک تھیں۔ یہ آواز تو ہم جیسوں کے لیے ہے جو گناہ گار ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے جو کہ گناہوں سے پاک ہے۔ نافرمان تو ہم ہیں جن سے قبر ہزاروں سوال کرے گی۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو کہ خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باوضو یہ کلمہ پڑھنے والے کو 12 انعامات حاصل ہوں گے۔ جو شخص خلوص دل سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو 12 انعامات عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلا انعام یہ ہوگا کہ جب اس شخص کے مرنے کا وقت قریب ہوگا تو کلمہ طیبہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے گا، یعنی اسلام کی حالت میں انتقال کرے گا۔ ناظرین، ایک نہایت ہی ضروری مسئلہ بھی یہاں سماعت فرما لیجیے گا۔ یقیناً یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہی ہے، جس شخص کی زبان پر مرتے وقت کلمہ طیبہ جاری ہو جائے تو وہ پکا جنتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زبان پر مرتے دم کلمہ جاری ہو جاتا ہے؟ یقیناً موت کا وقت انسان کے لیے انتہائی خوفناک وقت ہوتا ہے، جب اس کا دماغ معوف ہو چکا ہوتا ہے، دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، انسان کے اعضاء اور اس کے اعصاب اس کے اختیار میں نہیں ہوتے، بس ایک سانس چل رہی ہوتی ہے جو اپنے مقررہ وقت کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے؟ ناظرین کرام، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص زندگی میں صحت و تندرستی کے عالم میں، بھرپور جوانی میں یا تندرستی کی حالت میں اس کلمے کو اپنا ورد بنا لیتا ہے، ہر وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو کے بعد، نماز کے بعد، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، کسی سے سلام لیتے وقت یا سلام لینے کے بعد، اپنی روزمرہ زندگی میں ہر کام کاج کرنے کے دوران جو بندہ اس کلمے کو ورد زبان رکھتا ہے، کبھی کسی موقع پر کلمے سے لاپرواہی نہ کرتا ہے ہو، یعنی جب یہ کلمہ عقل و شعور کے لمحات میں انسان کی زبان پر جاری رہتا ہو تو پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب وہ انسان لاشعوری کیفیت میں بھی یہ کلمہ پڑھنے لگتا ہے، یعنی نیند کی حالت میں، خواب کی حالت میں یا پھر بے ہوشی کے عالم میں بھی یہ کلمہ ایسے انسان کی زبان پر خود بخود آ جاتا ہے جو اسے روزمرہ کی زندگی میں ہر وقت ورد زبان رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جب زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے اور بے حسی کے عالم میں موت سے دوچار ہو جاتا ہے تو اس کی زبان پر خود بخود یہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے، اور پھر جس انسان کی زبان پر مرتے وقت یہ کلمہ جاری ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ سوائے جنت کے اور
کچھ نہیں۔ اور یہ الفاظ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو یہ عطا کرے گا کہ جان نکلنے کی سختی اس شخص پر آسان ہوگی۔ تیسرا انعام یہ ہوگا کہ اس شخص کی قبر منور ہوگی۔ چوتھا انعام یہ ہوگا کہ منکر نکیر خوش شکل بن کر سامنے آئیں گے۔ پانچواں انعام یہ ہوگا کہ وہ شخص قیامت کے روز شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ چھٹا انعام یہ ہوگا کہ میزان عمل میں اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ساتواں انعام یہ حاصل ہوگا کہ وہ شخص پل صراط سے بجلی کی مانند گزر جائے گا۔ آٹھواں انعام یہ ہوگا کہ دوزخ کی آگ اس شخص کے جسم پر حرام ہوگی۔ نواں انعام یہ حاصل ہوگا کہ شرابن طہورا یعنی پاکیزہ شراب سے نوازا جائے گا۔ دسواں انعام اس شخص کو یہ حاصل ہوگا کہ جنت میں 70 حوریں اس شخص کی خدمت کے واسطے مامور ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 11واں انعام یہ حاصل ہوگا کہ میری شفاعت نصیب ہوگی۔ 12واں اور سب سے بڑا انعام اس شخص کو یہ حاصل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ذرا اندازہ لگیں کہ یہ کلمہ کتنی برکت والا، کتنی فضیلت والا کلمہ شریف ہے۔ اس کلمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت اور شفا رکھی ہوئی ہے۔ جو شخص اس کلمے کو باوضو ہو کر خلوص دل کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بہت زیادہ انعامات عطا کرتا ہے اور اس شخص پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ اس شخص کے گھر پر بے تحاشا برکتیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کلمے کو پڑھا کریں اور اس کلمے کی برکتوں کو حاصل کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر خاص فضل و کرم ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ نیچے کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بابرکت نام لازمی لکھ کر شیئر کر دیں، یا پھر 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کر نیچے کمنٹ میں اوکے لکھ دیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔